تو یہ کتنی اہم دعا ہے اور اذان کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ الفاظ کے صحیح ہونے چاہیے۔ اللہم، زیر لب آہستہ آہستہ آپ بھی پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہم اے اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، جو رب ہیں اس مکمل پکار اور دعوت کے اور قائم ہونے والی نماز کے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ عطا فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلہ، وابعثہ مقام محمودہ، اور ان کو مبعوث فرمائیں، پہنچا دیں مقام محمود پر، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ مقام وسیلہ اور فضیلہ، مقام محمود اللہ شان کل قیامت میں اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے۔ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، سب کہیں گے ہم اللہ کے دربار میں درخواست نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں نبی آخر الزمان کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ مقام محمود پہ جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور اللہ شانوں کے محبوب نے فرمایا میں وہاں وہ تسبیح کروں گا، اللہ اسی وقت میرے ذہن میں ڈالیں گے، اس وقت مجھے نہیں پتا کیا تسبیح ہوگی، تو اللہ شانوں کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد سل توطا، اے ہمارے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ یہ مقام محمود ہے جو اللہ شانہ نے اپنے نبی کو عطا فرمانا ہے۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس دعا کے اندر بعض دفعہ کچھ لوگ اضافی کلمات بھی شامل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کتنے بھی اچھے الفاظ ہوں، ان میں جو اثرات ہیں وہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس کی نسبت کی بنا پہ ہیں۔ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہمیں وہی پڑھنے چاہیے۔ وَالدَّرَةَ الرَّفِيَّةَ وَارْزُقْنَا شِفَاءَ یوم القیامہ، یہ ایسے الفاظ بھی لوگ بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ روایت جو میں نے عرض کی بخاری شریف کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے 5 شائع ستہ کی کتابوں کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، وَالدَّرَةَ الرَّفِيَّةَ بھی نہیں ہے، وَارْزُقْنَا شِفَاءَ یوم القیامہ یہ بھی الفاظ نہیں ہے، تو اس لیے یہ الفاظ بیچ میں شامل نہیں کرنے چاہیے۔ جتنی دعا حدیث سے ثابت ہے اتنی ہی پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔